تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال تعالى في موضع آخر فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں۔ جو کچھ بھی ہو تو اپنی حدوں کو پہچان، جو کچھ بھی ہو تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کے پکڑ سے تو باہر بھی نہیں۔
دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ شیر دل نوجوان ساتھیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں، عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس پوری کائنات کا تنہا رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی، آخری کڑی، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اگر اس موضوع کا اگر نام رکھا جائے تو موضوع ہے ظلم اور ناانصافی کا انجام۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ انہی دونوں کو محور بنا کر تھوڑی دیر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھ لیں ہم کہ ظلم کہتے کسے۔ اگر پوری تقریر کے درمیان ہم ظلم پر وضاحت کرتے رہیں اور آپ یہ نہ سمجھ سکیں کہ ظلم کہتے کسے ہیں تو پوری تقریر میرے سمجھ سے وہ اچھی تقریر نہیں ہوگی۔ ظلم کہتے ہیں کسی انسان کا اس کا جو حق ہے اس حق کو نہ دینا، اور اس کا جو حق ہے اس کے حق کو چھین لینا، یہی ظلم کہلاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو ان کے ظلم اور ان کی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑ لیا۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے تیز ہواؤں کے ذریعہ اور آندھیوں کے ذریعہ ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ رب العالمین نے تیز آواز کے ذریعہ، چیخ و پکار کے ذریعہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے پانی میں ڈبو کر مار دیا، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے اس ظلم کے بنا پر اس زمین پر رہتے ہوئے زلزلے کے ذریعہ زمین میں زندہ دھسا کر اور زمین میں دفن کر کے مار دیا۔ مسلمانوں، یہ ظلم کی اتنی بڑی سنگین ہے اور اللہ رب العالمین کو ظلم اتنی ناپسند کہ اس دھرتی پر، اس دنیا کے اندر ایک انسان اگر دھرتی پر رہ کر کے اگر ظلم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اتنا ناگوار گزرتی کہ اس ظلم کی بنا پر اللہ رب العالمین کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دیتا ہے، کسی کو اسی دنیا کے اندر زمین میں زندہ دھسا کر مار دیتا ہے۔ یہ ظلم کی سنگین ہے، اور ظلم اتنا بڑا پاپ کہ اللہ رب العالمین اس ظلم کی بنا پر نہ جانے کتنی ہستیوں کو تباہ و برباد کر کے چھوڑا ہے، نہ جانے کتنی ہستیوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ظلم کی سزا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ان کے اوپر جو یہ مصیبتیں آئیں، ان پر جو عذاب سے دوچار ان لوگوں کو کیا گیا، ان کو جو کچھ مصیبتیں آئیں اور ان کو اللہ رب العالمین سے جو عذاب دیا گیا، یہ اللہ رب العالمین ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، دوسروں پر ظلم کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا ہے۔
حضرات گرامی، ملک کا موجودہ حالات کیا ہے اور ہم کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، ہم اور سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور کس طرح کا حالات کا سامنا ہے ہم اور آپ پوری اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں کن چیزوں کا اختیار کرنا چاہیے، ایسے حالات میں ہمیں کن چیزوں کا اختیار کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ظالموں کا انجام کیا ہے، جو لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کو ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو ناحق مار دیتے ہیں، لوگوں کو ناحق پر قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سزا اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ بات پیش کی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ظلم ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑھ رہا ہے، یہ ظلم جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، اور صرف یہی سماج نہیں، پوری دنیا کی کائنات آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس بربریت کے ماحول میں، اس ظلم کے ماحول میں پوری دنیا ڈھل چکی ہے۔ اس بربریت کے ماحول میں اور ظلم کے ماحول میں پوری دنیا ڈھل چکی ہے۔ کوئی انسان اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی بھائی اپنے بہن کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی بھائی اپنے والد احترام کے لیے، والد کے لیے والدہ پر ظلم کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان ظلم کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی نوبت آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھی ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور بھیجنے کے بعد ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اچھے اخلاق کو اپناؤ، اچھے سے بہترین سے زندگی گزارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، آپ کی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی وجہ سے کسی کے دل کو نہیں دکھنا چاہیے، آپ کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، آپ کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور بطور خاص جب تم مسلمان ہو تو تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر پوچھنے والے نے پوچھا، ای المسلمین افضل، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کہ سب سے بہترین، سب سے پیارا، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، آج ہم اپنے گھر کے ادھر آزو بازو میں دیکھیں، کون لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں؟ کون اتنا ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زبان سے تکلیف نہیں پہنچی ہے؟ اور آپ اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں، کوئی انسان شاید ایسا ہوگا کہ اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو تکلیف نہ دیتا ہو، اور یہ ظلم کرتے کرتے انسان اتنا گر جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا کہ انسان اللہ رب العالمین پر ظلم کرنے لگتا ہے، اور یہ ظلم کی سزا میرے بھائیوں بہت ہی بھیانک ہوتی ہے۔ تو سب سے پیارا اور سب سے اچھا مسلمان وہ ہے اس کائنات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، کہ سب سے پیارا، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے زبان سے، کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے زبان سے پریشانی پہنچائی ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے، کیسے کتنے ایسے انسان ہیں جو اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اچھا بننا چاہتے ہیں، تو اس حدیث کی روشنی میں اپنے زندگی کو سنوارنا ہوگا کہ سب سے پیارا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ اللہ تعالی حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو،
इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि जुल्म को मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया। सोचने का मकाम मुसलमान कि जो अंजाम जिस काम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ऊपर हराम कर लिया है, वो चीज इंसान आज दुनिया में करता फिर रहा है। अल्लाह के हदीस कुदसी के अंदर फरमाया, या इबादी, आए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, कि जुल्म को मैंने अपने ऊपर हराम कर लिया है। फला तज़ालमू, तो तुम भी एक दूसरे पर जुल्म। सोचने का मकाम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात का रब है, पूरे दुनिया को चलाने वाला रब है, पूरी कायनात को चलाने वाला बादशाह है। उसने अपने ऊपर जुल्म को हराम कर लिया और वो जुल्म आज इंसान कर रहा है। क्या आप अल्लाह ताला से बड़े हो चुके हैं? नऊज़ुबिल्लाह। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़े हो चुके हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ये अपने आप के दरमियान में अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है कि जो चीज अल्लाह ताला ने अपने ऊपर हराम कर लिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों को रोक भी दिया, वो इंसान वो काम अंजाम करता है। इसलिए मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि जो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं करता वो चीज आप ना कीजिए। जुल्म से बचिए कि जुल्म बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा गुनाह है। और जुल्म बहुत तरीके के होते हैं, जुल्म बहुत तरीके के होते हैं। एक जुल्म तो यह है कि इंसान अल्लाह पर जुल्म करता है, इंसान अल्लाह पर जुल्म करता है। अल्लाह पर जुल्म क्या है मुसलमान? अल्लाह पर जुल्म क्या है? एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर अपनी इबादत में गैरों को शरीक करे, अपनी इबादत में गैरों को साजी बनाए, गैरों को पार्टनर बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी को और अपना साजी पार्टनर करे अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जुल्म करता है। ये जुल्म की सबसे बड़ी तबाहकुन जुल्म है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और ये सबसे अजीम और सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जुल्म करने से बचिए। आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी इबादतें करें उसमें खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत हो। आप दुनिया के अंदर रहते हुए जो कुछ भी आप अंजाम दें उसमें खालिस और खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम। दूसरी जुल्म शक्ल की दूसरी शक्ल ये है कि इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। इंसान को जो जिम्मेदारी दी गई है वो इंसान उस जिम्मेदारी को नहीं निभाता। इंसान को जो काम करने के लिए कहा जाता है इंसान वो काम नहीं करता है, दूसरे कामों में मशगूल रहता है, दूसरे कामों में मशगूल रहता और उसको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को कुछ नहीं समझता है। ऐसे खेलते कूदते जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा है और हमारे समाज और मुआशरे में नौजवानों का तबका सिर्फ इसी तरह गुजर रहा है, एक जानवरों की तरह आज अपनी जिंदगी को गुजार रहा है कि नहीं गुजार रहा। हमारे समाज और मुआशरे में जो नौजवान गुजर रहे हैं इस मरहले में कि वो नौजवान हैं वो जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी हो चुकी है और अपने आप को दूसरे चीजों में मशगूल रखते हैं। और दूसरे चीजों में मशगूल रखने का मतलब ये है कि इंसान अपने आप पर जुल्म करता है। एक इंसान का मॉडल क्या होना चाहिए, इंसान की जिंदगी की तैयारी क्या है, एक इंसान की जिंदगी का मॉडल क्या है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, उनकी जिंदगी और आखिरत के एतबार से तैयारी उनकी क्या है। उन्हें कुछ नहीं प्रॉब्लम, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं। ये अपने आप पर जुल्म करना। तीसरी शक्ल जुल्म, दूसरों पर जुल्म करना। समाज और माशरे में रहते हुए पड़ोसियों के साथ जुल्म करना, भाई एक बहन के साथ जुल्म करना, भाई भाई के साथ जुल्म करता है, भाई अपने पड़ोसी के एतबार से जुल्म करता है। हर एतबार से आज बर्बरियत का माहौल गर्म होता जा रहा है। ऐसे माहौल में अपने आप को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जुल्म का जो भयानक अंजाम होने वाला है आगे बात आपके सामने पेश की जाएगी। तो तीसरी शक्ल यह है
کہ انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ناحق ان پر مارتا ہے، ناحق ان کو گالیاں دیتا ہے، ناحق ان کی زمینوں کو قبضہ کرنے لگتا ہے، ناحق ان کو پریشانی دیتا ہے، ناحق ان کو دکھ دیتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں پر جو ظلم کرتے ہیں انہیں ظلم سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ظلم ایسا کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور ظلم کی تیسری شکل، چوتھی شکل یہ ہے کہ انسان کے سینے میں دوسروں کے لیے حسد رکھنا۔ انسان ایک دوسرے کے لیے حسد رکھنا یہ اور بہت بڑا جرم ہے، اور آج اس چیز کو انسان ظلم اور گناہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ دوسروں کے اعتبار سے اپنے دل میں حسد رکھ کے پھر رہا ہے۔ دوسروں کے درمیان میں ایک دوسرے کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس تعلق کے بنا پر ایک انسان اپنے دل میں قطع رحمی اور ظلم رکھتا ہے اور حسد بھی رکھتا ہے۔ ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے کینہ اور کپٹ کو دور کر لے، کیونکہ ایک حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر ایک بار آ جاتی ہے حسد پر بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پانچویں شکل یہ ہے کہ انسان دوسروں کا حق دبانے لگتا ہے، حق دبانے لگتا ہے، اپنے بہنوں کا حق دبا لیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کا حق دبا لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق دبا لیتا ہے، اپنے ماں باپ کا حق دبا لیتا ہے۔ ہر اعتبار سے آج انسان ظلم میں گھرا ہوا، ہر اعتبار سے، اور ظلم کی شکل ایسی کہ ہر اعتبار سے ظلم کی جتنی شکلیں ہیں مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور مسلمان کا ماحول آپ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے ماحول کو آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی گھناؤنی ماحول بنا کر مسلمانوں نے رکھ دیا ہے کہ دوسرے تمام لوگ مسلمانوں کے حوالے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ مسلمان کی بستی کو اور مسلمان کے ماحول کو دنیا میں پھیلایا جاتا تھا اس بنا پر کہ مسلمانوں کا جو ماحول ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، اور اب کے ماحول میں مسلمانوں کی مثال اس بنا پر دی جاتی ہے کہ مسلمان آج بیکار اور بے مطلب ہو چکا ہے۔ اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ظلم ایک سنگین جرم ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ اس مسجد میں سب سے مالدار آدمی کون ہے؟ ابو ذر آپ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور پوچھ رہے ابو ذر اس مسجد میں سب سے مالدار آدمی کون ہے؟ آپ بتائیے۔ ابو ذر نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک مالدار آدمی کو جو کروڑ پتی تھے، اور اس کے سامنے اگل بغل میں دو تین آدمی اور کھڑے تھے، اور مالداروں کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے جہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں دو تین آدمی اس کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مالداروں کی پہچان ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر نے کہا وہ سب سے مالدار آدمی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مسجد میں سب سے کمتر آدمی جو دنیا کے اعتبار سے کمتر، دنیا کے اعتبار سے غریب ہو، لاچار ہو، وہ انسان کون ہے؟ مسجد کے کونوں میں دیکھا کہ ایک انسان بے بس پھٹے پرانے لباس میں ملبوس اور بیٹھا ہوا ہے۔ ابو ذر نے کہا سب سے لاچار آدمی وہاں بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مالدار آدمی ہے اس مالدار آدمی کی طرح سے پوری دنیا بھر جائے، جو مالدار آدمی ہے اس آدمی کی طرح سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی اس آدمی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے جو آدمی سامنے لاچار، مجبور، پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ابو ذر نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان کے اندر جو تقویٰ ہوتی ہے اس تقوی کو بظاہر اعلان نہیں کیا جاتا ہے، یہ تقوی صرف اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اور اس تقوی کے بنا پر اللہ رب العالمین انسان کے بارے میں فیصلہ بھی کرتا ہے۔
تو یہ انسان اتنا بڑا ہے کہ جو مالدار آدمی ہے اس مالدار آدمی کے جس طرح وہ مالدار ہے وہ مالدار آدمی پوری دنیا ایسے بھر جائے لیکن اس آدمی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں دوسروں کو دیکھ کر غریبی کو دیکھ کر لاشاری کو دیکھ کر دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ ان کے تقوی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے لاچار ہے بے بس ہے اس کی زندگی گزارنے کے اس کے پاس سامان مہیا نہیں ہے ایک ٹائم کا کھانا کھاتا دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا اس بنا پر کہ وہ غریب ہے آپ کے اوپر کچھ چارج نہیں کر سکتا آپ کے اوپر کچھ کر نہیں سکتا اس بنا پر آپ اس پر ظلم کرتے ہیں تو ایسے انسان سے آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ انسان کا جو تقوی ہوتا ہے اس تقوی کی بنیاد پر جب اسے تکلیف پہنچتی ہے ایک انسان جو تقوی والا ہوتا ہے اس انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی زبان سے ایک آہ نکلتی ہے اور اس آہ کے درمیان میں اللہ رب العالمین کے درمیان میں اور اس آہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینہا و بین اللہ حجاب مظلوم کی آہ اور مظلوم کی پکار اللہ رب العالمین کے درمیان میں کوئی پردہ کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے پہلے آپ ایک بار سوچ لیجئے کہ ایک انسان جو اپنے زبان سے آہ نکالتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف اس آہ اور اللہ رب العالمین کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے اور یہ آہ اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ عرش الہی کو کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا ثلاثۃ دعوات لا ترد تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رد نہیں کی جاتی۔ ان میں پہلا یہ دعوت المسافر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ سفر میں دعا کرے تو۔ دوسری دعا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الوالد والد کی دعا اولاد کے حق میں والد کی دعا اولاد کے حق میں یہ قبول ہو کر رہتی ہے۔ اور تیسری دعا ودعوت المظلوم مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں یہ تین لوگ کی دعائیں ایسی ہیں جسے اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب اللہ رب العالمین کو آہ کے بنا پر پکارتا ہے تو اس آہ کو اللہ رب العالمین سننے کے بعد اس کی دعائیں قبول کرے گا بھلے ہی سے اللہ رب العالمین تھوڑی دیر ہی کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین فوری طور پر قبول کر لے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تھوڑی دن رک جائے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دے اس پر اللہ رب العالمین کے عذاب بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ظلم کی سنگین میں کہ ظلم کا جو انجام ہوتا وہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ ظلم اور قطع رحمی رشتے کو کاٹنے والا یہ دو ایسے گناہ جس کو اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہے دے سکتا لیکن نہیں دنیا میں دیتا، لیکن اگر کوئی چیز اس بنا پر مؤخر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس گناہ کو ہم دنیا میں دیں گے وہ دو گناہ ہیں ظلم کرنا اور دوسروں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا خاص طور پر جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو کاٹ دینا۔ اس دو باتوں میں اگر کوئی انسان پھنس جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اس دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جو ظلم کرتا ہے اور اسے بیماری لاحق ہوتی ہے اسے جو اللہ رب العالمین کے طرف سے جو عذاب آتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان سمجھ لے۔ کبھی انسان بیماری کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے ظلم دے اللہ رب العالمین اس کو عذاب دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتا اور انسان یہ سمجھتا کہ ہمیں بیمار اس لیے کیا گیا کہ ہماری صحت نہیں تھی، ہمارا جو کھاتے ہیں پیتے وہ صحیح نہیں تھا،
اس بنا پر نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے, آپ کو جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کو جو بھی عذاب دنیا میں دیا گیا ہے, کبھی کبھی آپ اپنی زندگی میں سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مظلوم کے شکار ہیں, کہیں ہم ایسا نہیں کہ ہم مظلوم کی آہ کے شکار ہیں. اپنے زندگی کے اندر ٹھانیے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو دنیا میں اس کا علاج بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسی بیماری ہو جاتی ہے انسان کو کہ دنیا میں اس کا علاج ہو جاتا ہے. اس بنا پر اللہ آدمی جاتا ہے ہاسپٹل میں, اس کا علاج نہیں ہوتا, دوسروں کے دربار میں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کا دربار دیکھنا پسند کر لیتا ہے. ایسے انسان کو چاہیے کہ اس دربار میں جانے سے پہلے, لا علاج ہونے سے پہلے آپ اپنے زندگی کے بارے میں سوچئے. آپ اپنے لائف کی ہسٹوری کھولیں. کبھی آپ نے ایسا تو نہیں کہ آپ دوسروں پر ظلم کیے ہیں, کبھی ایسا تو نہیں کہ ہم نے دوسروں پر ظلم کیے ہیں. ہو سکتا ہے اس نے وہ مظلوم تھا, وہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہماری شکایت کی ہو. کبھی کبھی ایسا جب آپ کے زندگی میں ہو جائے کہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی کہ دنیا میں لا علاج بیماری آپ کو ہو گئی ہے, تو آپ اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں. کبھی ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کو تکلیف دیا ہے, کسی کو دل دکھایا ہے, کسی کی زمین کو ناحق قبضہ کیا ہے. ایسے انسان کے پاس آپ جائیے, اس سے روئیے, گڑ گڑائے. ہو سکتا ہے یہی آپ کا علاج کا سبب ہو سکتا ہے جو دنیا میں آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس, اس انسان کے جانے کے بعد یہی آپ کے بیماری کا دور ہونے کا آپ کا یہی ہو سکتا ہے, سبب ہو سکتا ہے. اور کل قیامت کے دن جو اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس دنیا کے اندر جو دوسروں پہ ناحق ظلم کرتے ہیں, جو دوسروں کی زمین پر ناحق قبضہ کرتے ہیں, کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين. کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی انسان کے ناحق ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لے, ایک بالشت آپ سمجھتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ ایک بالشت ہوتا ہے. اتنی زمین اگر ایک انسان کسی انسان کا دبا لے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا ٹوپ پہنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. لے جا, تجھے زمین کی بہت خواہش تھی نا, تجھے زمین کی بہت زیادہ خواہش تھی, تجھے دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی زمین کو ناحق قبضہ کرنا پسند تھا, تو زمین میں رہتے ہوئے اپنے بہنوں کا حق دبایا کرتا تھا, وراثت جب آتی تھی تو اپنے بھائی میں بانٹ کر اپنے بہنوں کا حق دبا لیا کرتا تھا. تجھے زمین کی بہت خواہش تھی نا, آج تجھے 7 زمینوں کا ٹوپ پہنا کر تجھے دیا جاتا ہے, جا تو اسے اپنے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور قیامت کے دن اسے چھوڑ دیا جائے گا. میرے بھائیوں, غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 7 زمینوں کا ٹوپ اس بنا پر پہنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک بالشت اگر کوئی قبضہ کر لے, اور ہم اور آپ کس بنا پر آج دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک انسان بسے تک چلے جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایک بالشت بھی کسی کی زمین ناحق قبضہ کر لے, ایسے انسان کے لیے 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں پہنا کر اسے چھوڑ دیا جائے گا. اور مسلمانوں, آپ یہ زمین کس کے لیے قبول کرتے ہیں؟ اس کے دوسروں کی زمین آپ کس لیے ہڑپا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے نا. ارے آپ ان بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے ان بچوں کے لیے کیا دوسروں پر ناحق ظلم کرتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کے لیے, اس بچے کے لیے دوسروں کی زمین ہڑپا کرتے ہیں جس بچے کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم. آپ اپنے اس بچے کے لیے دوسروں کی زمین کو ہڑپا کرتے ہیں جسے دعائیں نہیں معلوم, نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں نہیں معلوم. ارے مسلمانوں, غیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کے اندر دوسروں کو زمین قبضہ کر کے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے. بچے لوگ یہاں مزہ کریں گے, آپ کا جو قبر میں حشر ہوگا آپ بچے اسے دور نہیں کریں گے. یہاں تک کہ ایک انسان یہ سوچ بھی نہیں کبھی نہیں سوچا کہ ہم دوسروں کے لیے دوسرے کے زمین کو قبضہ کر رہے ہیں. کیا انسان ہم اپنے بچوں کے دیں گے, یہ ہمارے بچوں جب قبر میں ہم جائیں گے تو دعا کریں گے. ارے مسلمانوں, وہ بچے کیا دعا کریں گے جو بچے آپ کے رہتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے, وہ بچے جو آپ کے رہتے ہوئے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں, آپ کے رہتے ہوئے آپ کے سامنے زنا کر لیتے ہیں, اور آپ کے اندر اتنی جرأت نہیں
कि उसे इस्लामी के तौर तरीके पर उसे सजा दे। अपने उस बच्चों के लिए जमीन हड़पा करते हैं, दूसरों की जमीन को इस बिना पर आप हड़पा करते हैं उस बच्चे के लिए। अरे आप किन बच्चों के लिए जुल्म करते हैं दूसरों पर? जो इंसान, अरे आप चले जाएंगे, आपके बच्चे मरने के बाद आपके आखिरत से बचने के लिए, अज़ाब कब्र से बचने के लिए दुआ नहीं करेंगे मुसलमानों। अरे वो क्या दुआ करेंगे जिसे नमाज का तरीका नहीं मालूम, जिसे नमाज में पढ़ी जाने वाले दुआएं नहीं मालूम, जिसे अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के खड़े होना तरीका नहीं मालूम। वो आपके बच्चे के लिए, वो आप अपने वालिद मोहतरम के लिए वो दुआएं करेंगे, खुद अपने लिए वो दुआएं करते नहीं। और दुआ भी अगर करना चाहे तो मुसलमान की माहौल ये बन चुका, माहौल ऐसा हो चुका, अल्लाह के बंदों का ऐसा हालात हो चुका कि एक अल्लाह ताला के दरबार में जब इंसान आता है, नमाज में हाथ सीने पर बांध देता है, अब क्या दुआएं पढ़ी जाएंगी एक इंसान को मालूम नहीं होता। समाज और मुआशरा इस बिना पर पहुंच चुका है। आखिरी बात मैं ये बात बयान करके खत्म करूंगा कि जो लोग अपनी बहनों पर जुल्म करते हैं, जो लोग वरासत में अपने बहनों का हक नहीं देते हैं, कल क़यामत के दिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक और जालिम इकट्ठा कर दिए जाएंगे, एक और मजलूम इकट्ठा कर दिए जाएंगे। मजलूमों से कहा जाएगा, बताओ तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया है? बताया जाएगा, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, इन्होंने मुझे गालियां दी थी, इन्होंने हमारे ऊपर नाहक जुल्म की थी, इन्होंने हमें हर एतबार से दुख दिया था। अल्लाह ताला कहेगा, लाओ तुम जो हज करके आए हो उसकी नेकी को उसको दो। आप जो जमीन हड़पा करते थे, बहनों की जमीन को हड़प करके आप मदीना मुनव्वरा में जाकर, आप मक्का में जाकर हज करके आए हुए हैं और अपने बहनों का हक दबाए हुए हैं ना, आप अपने बहनों की वरासत छीने हैं ना। और हज करने के बाद, नमाज और रोजा करने के बाद कल क़यामत के दिन वो वरासत, वो नेकियां छीनकर, आपके हज को छीनकर आपको बहनों को दे दिया जाएगा। जो बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते, उस हिस्से को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते, उस हिस्से की बुनियाद पर आपके नेकियों को छीनकर आपको बहनों को दे दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, जरूरत इस बात की है कि जुल्म का जो अंजाम होता है वो बहुत ही भयानक अंजाम होता है। और ऐसे जुल्म के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म की अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी आज़ाब देता है और आखिरत में भी आज़ाब देता है। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हर एतबार से जुल्म करने से बचाए, हर एतबार से एक दूसरे पर जुल्म करने से बचाए। अगर हमने किसी पर जुल्म कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफी मांगने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।